ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم. سب حضرات دروشی پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب حافظہ اللہ، قائد شیخ و پورہ حافظ اشفاق گجر صاحب حافظہ اللہ، سنی علماء کونسل کے دیگر ذمہ داران، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اس موقع کی نزاکت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کا یہ خوبصورت گلدستہ سجایا. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. اس وقت تک آپ بہت سارے حضرات کی بیانات سماعت فرما چکے ہیں اس عنوان کی مناسبت سے، اور میرے بعد انشاءاللہ قائد اہل سنت، صدر اہل سنت علامہ قاضی اورنگزیب فاروقی صاحب حافظہ اللہ پالیسی بیان اس حوالے سے آپ کے گوش و گزار کریں گے. دو تین باتیں اس نسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اہل علم اس کی تفصیل تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دفاع صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. قرآن پاک میں درجن بھر واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ جب کفار نے بنایا تو اس پر اللہ پاک نے ہمیشہ ان کو صبر و استقامت کی تاکید اور تلقین فرمائی. لیکن جب معمولی سا بھی جملہ صحابہ کے خلاف اس دور میں بھی کہا گیا تو اللہ کی ذات جو حلیم، کریم، رحیم، رحمان ذات ہے، اللہ نے بھی ان کو سخت انداز میں جواب دیا. الا انہم هم السفہاء، اسی انداز میں اللہ یستہزئ بہم. اور پھر چلتے چلتے اس دور کے کفار نے جب صحابہ سے اپنے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا کر صحابہ سے بغض کا اظہار جو کرتے تھے تو اللہ نے پہلے اس جملے کو دہرایا، عزوا علیکم الانامل من الغیظ. تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو صحابہ سے بغض میں جل رہے ہیں، میرے محبوب کل موتو بغیظکم، ان سے کہو کہ تم اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ. یعنی کہ کوئی لحاظ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں بھی عزت احترام دے دوں گا. ان کے لیے سخت انداز اپنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ صحابہ کرام کے احترام کا سبق دیا. اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. اختلاف صحابہ، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بھی آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب ان کے اختلافات کا عنوان سامنے آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو. اور اس کو بہت حساس طریقے سے سامنے رکھا کہ ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ اپنے گلے شکوے میرے سامنے نہ کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہاری محفل میں آیا جایا کروں تو میرا دل صاف ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو معصوم پیغمبر ہیں، کہ میرا دل صحابہ کے معاملے میں صاف ہو. اور قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ ان کی مغفرت بھی فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے معاملے میں ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا نہ فرما. یہ 14 سال پہلے اللہ نے دعا بھی سکھائی. اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس دور سے لے کر آج تک ایسے بدبخت، بد فطرت، بد باطن لوگ موجود تھے، موجود ہیں کہ جن کو صحابہ کی شان و شوکت، عزت، عظمت، ایمان، تقوی، طہارت لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں.
اور اپنا وہ خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے موقع بموقع بے ادبیاں گستاخیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی صحابہ کا دفاع ہوا، تفصیلات ہیں۔ پاک و ہند کی سرزمین پر امام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے آواز حق کو بلند کیا، وہاں اس فتنے کے خلاف بھی آواز حق کو بلند کیا۔ ہم اثر علماء نے اس پر کردار ادا کیا۔ چلتے چلتے جب پاکستان بنا تو پاکستان میں بھی تنظیم اہل سنت کے نام سے علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا، اور پھر ان کے ساتھ مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دور کے بہت سارے اکابر نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر مسالک کے حوالے سے بات کی جائے تو احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک کے جو چشم و چراغ اور ان کے گویا کے امام بھی ہیں اور ان کے لیے ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ لکھ کر اس کے اندر گستاخ صحابہ کے لیے کھل کر کے جو اپنے نظریے کا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، فتوے دیے، جس کو عملی زبان خادم حسین رضوی صاحب نے پہناتے ہوئے صحابہ کے دشمن کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کردار اور قاری عارف شہید رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں شہید کیے گئے بریلوی مسلک کے تھے، یہی صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کے لیے بات کرتے ہوئے، تو یہ میں نے دو نام لیے۔ اس مسلک کا بھی اس عنوان کے اوپر مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے تھے، جنہوں نے تحریری انداز میں گستاخ صحابہ کے خلاف تحفہ جعفریہ کی 16 جلدیں لکھ کر کے اس کو اچھی طرح اس کی گرفت کی ہے۔ یہ پورا ایک کردار اس کے اوپر موجود ہے، اور اگر اہل حدیث حضرات کے علماء کا اس میں کردار دیکھنا چاہیے تو جہاں بہت سارے علماء کا کردار ہے، وہاں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی انگلش میں لٹریچر شائع کر کے دفاع صحابہ میں اپنا کردار بھی ادا کیا، جامع شہادت بھی نوش کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہ بریلوی حضرات بھی، دیوبندی اہل حدیث حضرات بھی سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ان کی ناموس کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اول روز سے ان کی ایمانی تقاضا بھی تھا، ایمانی غیرت و حمیت کے بنیاد پر یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر قانون ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جدوجہد پھر میری جماعت کے بانی مبانی مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس جدوجہد کا آغاز کیا، اگرچہ لہجہ سخت تھا، گفتگو سخت تھی، دلائل سخت تھے، لیکن یہ سخت انداز بھی قرآن سے سیکھا تھا۔ قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، فرعون جیسے اس بڑے کافر کی طرف بھیجنے کے لیے بھی اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ قول اللین باوجود الحمدللہ ہم نے اپنی آئینی جد و جہد کو جاری رکھا۔ اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب دامت برکات عالیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی، اور انہوں نے محنت کر کے 2 سال کی محنت کے نتیجے میں اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا۔ اس کے ساتھ مولانا مفتی عبد الشکور صاحب اور دیگر اراکین کی بھی محنت ہے، یہ جد و جہد ہے۔ اس پر ہم ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے کیا، کوئی کہے اس نے کیا، قربانیاں میری جماعت کی ہیں۔ میری قیادت سے لے کر کارکنوں تک 10,000 سے زائد جامع شہادت نوش کیے، لاشیں اٹھائے ہیں۔ آپ کے شیخ و پورہ میں آپ کے شیخ پورہ میں بہت سارے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ہمیں قیادت نے اول روز یہ بات سکھائی تھی کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے کہ قربانی میری ہے، کام کسی کے ذریعے کیوں ہو، نہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچ بنائی ہے ہمیں مسئلے کا حل چاہیے۔ وہ زبان، وہ قلم جو کتے کی طرح بھونکتی ہے صحابہ کو، وہ قانون کے ذریعے کٹتی ہوئی نظر آئے، چاہے وہ قانون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے بنے، چاہے وہ قانون مولانا سمیع الحق صاحب کے ذریعے بنے، چاہے وہ قانون مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کے ذریعے بنے، یا دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے زعماء علماء جو اسمبلی میں ہیں کسی کے ذریعے بھی بنے، ہمیں قانون چاہیے کہ صحابہ کی گستاخی رک جائے۔
چنانچہ اس معاملے میں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی جو ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا پوری کتاب موجود ہے، پوری تفصیلات موجود ہے۔ اور پھر موجودہ ماضی قریب میں جب خان صاحب کی زبان سے بھی صحابہ کے خلاف بکواس ہوئی کہ ماشاءاللہ بدر معاذ اللہ بدر اور احد میں جانے والے صحابہ بزدل تھے، ڈرتے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، میں نے اس دور میں بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں، اگر بدر میں صحابہ جانے سے ڈرتے تھے تو بدر کو تمہارے باپ نے فتح کیا تھا؟ وہ صحابہ ہی تھے کہ جنہوں نے 70 کافروں کے سرداروں کو جہنم واصل کیا، 70 کافروں کے سرداروں کو بھیڑ بکری کی طرح باندھ کر گھسیٹ کر لا کر مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں باندھا۔ بزدلی کا تو پتہ آج لگ رہا ہے کہ گھر سے نکلتا کون نہیں ہے، گھر سے نکلتا کون نہیں ہے گرفتاری کے ڈر سے۔ میں سیاسی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہمارا باپ کیوں نہ ہو وہ لحاظ کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کے مسئلے پر اللہ کی ذات حساس ہے، نبی علیہ السلام حساس ہیں، ہم بھی انہی صحابہ کے نام کا کھاتے ہیں، ہم بھی حساس ہیں، ہمیں سب برداشت ہے، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس دور میں مولانا اسد محمود صاحب نے قومی اسمبلی میں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے سینٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھائی، لوگوں نے کہا سیاست کر رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہمیں اسمبلی میں صحابہ کی آوازیں ان کی زبانوں سے بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے الحمدللہ اپنے ڈویژن کی طرف سے قائد جمعیت کے نام خط لکھا، مبارکباد کا، خراج تحسین کا، کہ آپ کے نمائندگان نے اسمبلی میں صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے آواز حق کو بلند کیا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آج بھی یہ جو جد و جہد ہے اس کے پیچھے جماعت کی محنت ہے۔ مولانا عطا محمد نشانی صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب نے یہ بل تیار کیا، اسی انداز کے اندر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دست رات بھٹا صاحب جو وکیل ہیں عدالتوں کے ذریعے اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ آ چکا ہے، انہوں نے رٹ دائر کی ہوئی تھی، قانون ہونا چاہیے صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا۔ تو جج صاحب نے پوچھا اس پر کوئی قرآن کی آیت؟ ہمارے اس وکیل صاحب نے کہا 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا ایک بتاؤ، ملعونین اینما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا، یہ پڑھ کر تشریح کر دی کہ اس کے ماتحت جو ہے یہ قانون شرعی طور پر تقاضا یہ ہے کہ سزائے موت کا قانون بنائیں جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونکے۔ چنانچہ یہ سارا سلسلہ ہوا اور اسی محنت کا نتیجہ ہے آج سینٹ تک وہ بات پہنچ گئی۔ آئندہ کے لیے ضرورت ہے کہ آج آپ کو اس کنونشن میں بلایا گیا، آپ اظہار خیال کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنی اپنی مساجد میں جا کر، اپنے اپنے اداروں میں جا کر اس بات کو بلانا نہیں ہے، جب تک یہ قانون نہیں بنتا ہم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، یہ محنت جاری رکھیں گے۔ اور آخری بات، لاہور میں بیٹھا ہوا ایک صوفی نما شخص جو بین الاقوامی تقیہ باز ہے، بڑا صوفی کا انداز اپنا کر ہمارے علماء بزرگوں کو پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی دکھاتا ہے، کبھی ایک بزرگ اس کے ساتھ جا کر بیٹھتے، کبھی دوسرے جا کر ساتھ بیٹھتے۔ اور ایک ظالم بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر بڑا روحانی چہرہ ہے کہ جو میں چومنے کا دل کرتا ہے۔ اور ایک صاحب ہمارے کنونشن میں آئے ہوئے تھے، چھوٹے سے کنونشن میں، اس نے کہا بھی بڑی اچھی بات ہے جہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو بلا رہے ہو، صحابہ کے مسئلے پر کسی شیعہ کو بھی بلا لو، اس لیے کہ بعض شیعہ معتدل اور انصاف پسند بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ان کی خبر لی، میں نے کہا ہم اس معاملے میں سرجن ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں 32 سال ہو گئے، 36 سال ہو گئے، ہم نے تو آج تک ان بدبختوں میں کوئی معتدل، کوئی انصاف پسند نہیں دیکھا، جو اپنے کو تو مومن کہتے ہیں صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے۔ اسی طرح کہ وہ بین الاقوامی تقیہ باز لاہور میں بیٹھ کر بزرگوں کو گمراہ کر کے اپنے ادارے میں بلا کر کہتے ہیں جی اتحاد اتحاد اتحاد۔ آج سب سے زیادہ تکلیف اس بل کے پاس ہونے سے اس کو ہوئی ہے۔ اب تیرا اتحاد کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں میں فوج سے کہتا ہوں ان بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدارس کا آپریشن کر کے ان کو مسمار کیا جائے، یہ دہشت گردی فرقہ واریت کو جنم لے رہے ہیں۔ اور آگے مزید اس نے ہذیان بکتے ہوئے کہا اگر فوج کے پاس پیسہ نہیں تو ہم شیعہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں ان علماء کی وساطت سے اس شخص کو چیک کرو یہ کون ہے، لاہور میں بیٹھ کر یہ کیا کر رہا ہے، کس ملک کا ایجنٹ ہے، اور اس کے اس ادارے کے اندر پاکستان کے خلاف بھی نقشے موجود ہیں۔
دہشت گردی کے پلان موجود ہیں، اسلام اور صحابہ کے خلاف بھی معاملات موجود ہیں، اس کو چیک کر کیا جائے یہ عروۃ الوثقیٰ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ اور اتنی بڑی اس نے بات کہہ دی، اگر حکمران اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر سنو ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے خانہ ہے فرہنگ ایران جو پاکستان کے اندر پاکستان کو توڑنے کی بھی صحابہ کے خلاف بھونکنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اگر حکمرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم مسلمان پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کا آپریشن کرو اور ان کو گرفت میں لاؤ تاکہ پاکستان میں امن بھی قائم ہو، پیغمبر صاحب علیہ بیت کی ناموس کا تحفظ بھی ہو۔ یہ ہونا چاہیے، ان کو چیک کیا جانا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و وما علینا الا البلاغ۔